نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. وفي رواية ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. هذا اللفظ البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. ولا یسرق السارق حین یسرق، اور چوری کرنے والا جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں رہتا. اور شراب پینے والا جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے مومن نہیں رہتا. وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ڈاکہ ڈالنے والا جس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا. وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کوئی خیانت کرنے والا جس وقت خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. فَإِيَّاكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، پس تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس وقت قتل کرنے والا قتل کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. حضرت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ ایمان اس سے کس طرح نکل جاتا ہے؟ قال ہاکذا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح. اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. ثم اخرجها، پھر اپنی انگلیوں کو نکالا. فإن تاب، اور پھر فرما پس اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے عاد الیہ ہکذا، تو ایمان اس کی طرف اسی طرح لوٹ آتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. تشبیک کہتے ہیں اس طرح، پھر نکال کے دکھائی. جس طرح یہ انگلیاں نکل گئی ہیں اس طرح ایمان دل سے نکل جاتا ہے. وہ جب بندہ توبہ کرتا ہے جس طرح یہ انگلی آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی اسی طرح ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس طرح انگلیاں داخل کرنا کا نام تشبیک ہے. ہذا وقال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا یکون ھذا مؤمنا تاما، کہ یہ گناہ کرنے والا انسان اس وقت مومن کامل نہیں رہتا. ولا یکون له نور الایمان، اور اس کے پاس ایمان کا نور باقی نہیں رہتا، وہ نکال لیا جاتا ہے. یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چند گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی آدمی ان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے. ان میں پہلا گناہ ہے زنا کا،
کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے. اور زنا کے سلسلے میں پہلے بھی روایتیں گزر چکی ہیں کہ یہ کس قدر جرم عظیم ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں رہتا. چوری بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کے لیے سزا بھی متعین کی ہے. کسی آدمی کا یا کسی جماعت کا مال خفیہ طریقے سے جو محفوظ مقام پر تھا وہاں سے چرا لینا یہ چوری کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی سخت سزا بیان کی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. اسلام کے جو اصول ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو نافذ کیا جائے پھر جرائم کا سد باب ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ایک آدمی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں پھر کروڑوں چوری کرنے والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پھر جرت نہیں ہوگی کسی کے مال پر ناجائز ہاتھ صاف کرنے کی. لیکن معاشرہ ہے، الگ الگ ممالک میں علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں اور پھر ہر جگہ کا باشندہ اپنے ملک کے قوانین کے ماتحت ہوتا ہے، اسی کا پابند ہوتا ہے. اور پھر یہ سزائیں وغیرہ دینے کا کام بھی حکومت کا اور عدلیہ کا ہوتا ہے. ایک عام انسان نہ سزا نافذ کر سکتا ہے اور اس کا حق بھی نہیں ہے نفاذ کرنے کا. ایک عام انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور لوگوں کو خود سزا دینا شروع کر دے. یہ کام حکومت کا ہوتا ہے. عدالتیں ہر ممالک میں قائم ہیں. ان عدالتوں کے تحت جو جس ملک کا قانون ہوتا ہے اپنے اعتبار سے سزا دیتے ہیں. یہاں جو سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمائی ہے یہ وہاں کی سزا ہے جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں، اسلامی حکومت ہو اور قرآن و احادیث کے مطابق وہاں قوانین کو نافذ کیا گیا ہو. تو ان ممالک میں اس آدمی کی سزا تو چوری کرتا ہو یہ ہوگی جو اللہ نے بیان کی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور پھر اس میں شرطیں بھی ہوتی ہیں کہ کس چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس میں بہت ساری شرطیں ہیں کہ ایک آدمی محفوظ جگہ سے مال چرا رہا ہو. اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ چوری کرنے والا ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. مثلا کوئی آدمی کفن چرا رہا ہے، اب کفن وہاں کوئی پہرا دینے والا نہیں ہوتا، وہ محفوظ مقام پر نہیں ہوتا. کفن چور بھی ہوتے ہیں بلکہ مردوں کی کفن نہیں، مردوں کی ہڈیاں چرانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی آدمی خفیہ طریقے سے مال لے رہا ہو اور پھر جو آدمی چوری کرنے والا ہے وہ اس کے مال کے اندر کسی بھی طریقے سے شریک نہ ہو تو شرطیں ہیں اس میں ہاتھ کاٹنے کے لیے. اگر ذرا سی بھی شبے کی کیفیت ہو جائے پھر یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا جاری نہیں ہوگی. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس کے دل سے بھی نور ایمان کو نکال لیا جاتا ہے. شراب کو اللہ تعالی نے نجس قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال حرام ہے. ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے، مسلمانوں کو نماز کی حالت میں روکا گیا اور اس کے بعد پھر ہر حالت میں مسلمان کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو اور شراب وغیرہ کو حرام قرار دیا اور فرمایا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. فاجتنبوا الرجس، یہ گندگی ہے، اس گندگی سے علیحدہ رہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب بنانے والا، نچوڑنے والا
پینے والا، پلانے والا، لا کر دینے والا، اور اس میں کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والا کوئی بھی انسان ہو، اس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جس انسان پر لعنت برستی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب شراب پینے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اور جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے ایمان بھی اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو کتنا شدید جرم ہے شراب کا، اور آج اس کے نام بدل بدل، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کو اس کا نام بدل کر پیا جائے گا۔ اب اس کے نئے نئے نام رکھے گئے ہیں، حالانکہ وہ ہوتی شراب ہی ہے، نام بدلنے سے اس کی کیفیت اور حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اب ایک آدمی شراب کو دودھ کے نام سے پیے، وہ دودھ نہیں بنے گا، شراب شراب ہی رہے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی نشہ آور چیزیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ جرم عظیم ہے شراب، اور اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ اس برے عمل کی وجہ سے انسان کے دل سے نور ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَخَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے والے جس وقت ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ مومن نہیں رہتے، اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں اپنی نگاہوں سے، لیکن کمزور ہوں، انہیں روک نہیں سکتے۔ جب ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ سب کو باندھی بنا لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ دیے، پاؤں باندھ دیے، اور منہ پر پٹی باندھ دی گئی، بول بھی نہیں سکتا انسان، اس طریقے سے ڈاکہ زنی کی جاتی ہے۔ اور یہ قید اتفاقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے تبھی سزا نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والا چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کے دل سے نور ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکے کی سزا بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ جب کوئی ایک جماعت ہو، ایک مستقل جماعت اور گروہ بن کر ڈاکہ زنی شروع کر دیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جنہیں ڈاکو اور باغی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر وہ فساد شروع کر دیں، جو امن ہے ملک کے اندر، شہروں کے اندر، اور اس امن کو زائل کرنے کے اسباب پیدا کر دیں، بغاوت کے لیے، ڈاکے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سے کاٹ دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکہ ڈالنے والوں کی 4 سزائیں بیان کی ہیں، کہ ایک تو وہ ہے ڈاکہ ڈالنے والے کسی انسان کو قتل کرتے ہیں، مال وغیرہ کچھ نہیں لیتے، بس قتل کر کے فرار، تو ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اور اگر وہ ساتھ ساتھ قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لیتے ہیں، مال بھی چھین لیا اور قتل بھی کیا ہے، اب ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں سولی دی جائے۔ اور پھر آگے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا ذکر ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتے وقت کسی کو قتل نہیں کرتے، بس مال لے کر بھاگتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اور اگر وہ گرفتار کر لیے جائیں، منصوبہ بنایا انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کا، لیکن پکڑے گئے، پہلے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اب ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قید کر دیا جائے، تاکہ ملک کے اندر امن رہے اور فساد وغیرہ سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ الگ الگ جرم کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان لوگوں کی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور امن کو فساد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی حکومت کا ہے، یہاں اسلامی قوانین ہیں اور ہم اپنے ملک کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، ہماری عدلیہ ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول فرما دیں کہ جب یہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ مومن نہیں رہتے۔ ایسی فرما وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ،
جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت کرنے والا بھی مومن نہیں رہتا. مال غنیمت ہے یا اور کوئی کسی کے پاس سامان رکھا ہوا ہے تو خیانت یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، پس تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ان گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک گناہ کا اور ذکر ہے، اور وہ گناہ ہے وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس وقت آدمی قتل کرتا ہے تو یہ قاتل بھی مومن نہیں رہتا قتل کے وقت. تو اس روایت میں حضرت ابن عباس کی پہلے گناہوں کا بھی ذکر ہے، چوری کا اور شراب کا، زنا کا اور ڈاکے وغیرہ کا، اسی طرح قتل کا بھی ذکر ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایمان کس طرح نکالا جاتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بتا جو ابھی میں نے عرض کیا تھا. اس طرح انگلیاں ڈالی کہ جس طرح یہ انگلیاں نکل جاتی ہیں ایک دوسری سے، اسی طریقے سے ایمان بھی دل سے نکل جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ کر لے، پھر گناہ سے توبہ کرنے والے انسان کے اندر ایمان اسی طریقے سے داخل ہو جاتا ہے جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی. اور توبہ کہتے ہیں کہ آدمی جو پہلے کیا ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہو، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ کبھی اس گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اور تیسرے یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. یہ نہیں کہ زبان سے توبہ کر رہا ہے اور منہ سے بوتل لگی ہوئی ہے، یہ توبہ نہیں ہے. ادھر جیب میں ہاتھ ہے چوری کا اور ادھر زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ توبہ، تو یہ بے وقوف انسان ہے، یہ توبہ نہیں ہے. پورے صبح سے شام تک آدمی لڈو کرتا رہے، منہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک کہ اسے کھا کر اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرے گا. اسی طرح زبان سے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے کردار کو صحیح نہیں کر لے. تو حضرت ابن عباس فرماتے کہ توبہ کی وجہ سے ایمان پھر انسان کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے. حضرت ابو عبداللہ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ان گناہوں کو کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا، ادھورا مومن ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ مومن کی شان نہیں ہے ان گناہوں کے نزدیک جائے. اور فرمایا وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيمَانِ، اور ان گناہ کے کرنے والے کے پاس ایمان کا نور نہیں رہتا. ایمان تو رہتا ہے لیکن اس کی نورانیت وہ دل سے نکال لی جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس روایت کا. ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. بہرحال زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، شراب پینے والا، ڈاکہ ڈالنے والا اور خیانت کرنے والا، قتل کرنے والا جب ان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے ایمان دل سے نکل کر کے، اور پھر جب وہ ان سے توبہ کرتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر ایمان اس کے اندر منتقل کیا جاتا ہے. اب آپ غور کریں، جب ایمان انسان کے دل سے نکال لیا گیا ہو، اسی وقت اگر انسان کی موت آ جائے، پھر انسان کی موت کس پر آئے گی؟ ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کتنے سنگین جرم ہے. کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ اس وقت موت نہیں آئے گی؟ کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. تو ایمان اس کا نکلا ہوا ہوگا دل سے، نور ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا، اس حالت میں انسان کی موت آئے گی، پھر اسے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ایاکم، اپنے آپ کو ان گناہوں سے علیحدہ رکھو، یہ تمہارے ایمان کو ختم کرنے والے، تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے اعمال ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.